آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا, آپ روپ استاد پہ ڈال دیتے ہیں, آ کے روپ امام پہ ڈال دیتے ہیں, آ کے تسی بچے نو پڑھایا کی. او بھائی جب 8-9 سال بچہ تیرے گھر میں رہا, تو نے کیا کیا اپنے بچے کے لیے؟ مانا موبائل لے کے دینا ہے اپنے بیٹے کو, لے دو, کال کے لیے لے کر کے دینا ہے نا. او یار 14-15 سال تک بھی کال ہو جاندی ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں آئی فون لے کر کے دینا بیٹے کو, خود لے کر کے دے. ہم نے خود لے کر کے دیا, خود اپنے گلے میں عذاب ڈلوایا, اور بعد میں جب بڑھاپے میں پہنچے تو تم شکایتیں کرتے پھرتے ہو, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا. اور مانا ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے میرے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, پرائمری پاس ہوں گے, قرآن پڑھا ہوگا بس, اور جاؤ مدارس کے اندر, جاؤ مراکز کے اندر, جاؤ اسکول اور کالج کے اندر, سب سے بڑا المیہ آپ کو یہی نظر آئے گا. ہر باپ یہی دکھ پریشان لوگوں کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا, میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, میں بیمار ہو جانا, میری گل نہیں سنتی, میری ماں اپنی ماں کی باتیں نہیں سنتے. او بھائی غلطی تم نے ابتدا کے اندر کی, اب بھگتو. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا ولی بطحا خیر الورا پوری کائنات کے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت ملتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کا سرپرست بنایا ہوتا ہے, اور سرپرست کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ اپنی اولاد کے متعلق ان کی تربیت کے حوالے سے ہر وقت فکر مند رہتا ہے, ہر تغدو میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جاؤں. اس وقت جو سب سے بنیادی باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے, ہمارا جو بیٹا ہے, ہماری جو بیٹی ہے, وہ ہمارا کہا نہیں مانتی, ہماری باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتی. اصل میں بھائیوں, دوستوں, عزیزوں,
ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں، اور جس وجہ سے یہی اولاد ہماری آخری عمر کے اندر آ کر کے وہ ہماری باتیں نہیں مانتی، ہمارا کہا نہیں مانتی، ہمیں اہمیت نہیں دیتی، ہماری باتوں کو وہ اس طرح ہوا کے اندر اڑا دیتی ہیں۔ غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ انسان ہے نا، انسان، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے سرپرست بنایا ہے تو وہ جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد آتی ہے، بیٹا آتا ہے یا بیٹی آتی، اسے ابتدا کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی میں راسخ کر لینا چاہیے کہ میں نے اب اپنے بیٹے کی تربیت یوں کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، تاکہ یہ بیٹا جب مجھے سہاروں کی ضرورت ہو، جب مجھے چلنے کی ضرورت ہو، جب مجھے کوئی پریشانی آئے تو یہ بیٹا میرے دائیں سائڈ پہ کھڑا رہا۔ ہم سب سے بنیادی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، سرپرست کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی، یا اکیلا کوئی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کا کہنا کیوں نہیں مان رہی؟ کس وجہ سے نہیں مان رہی؟ جب ہم ساری زندگی اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے، اپنی اولاد کی تربیت میں اپنا وقت صرف نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں پھر وہ اولاد کیا ہماری فرما روا ہوگی؟ کیا وہ ہماری باتوں کو اہمیت دے گی؟ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے وہ یہی ہے کہ ہر باپ قاری صاحب سے، ہر باپ اپنے عزیز و اقربا سے، بڑوں سے یہی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت جی بس میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ میرے بھائیو عزیزو، جب بیٹا تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے، تبھی سے اس کی تربیت کا آغاز کر دے، تبھی سے غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا ہے، اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، تو آج کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ اولاد کے متعلق تم سے سوال ہونا ہے۔ اور سرپرست کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے کو کہا جاتا ہے نا، کلکم مسئول عن رعیتی، ہر رعایا کا ایک مسئول ہوتا ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ آئیں توجہ کریں، آپ سب سے پہلے اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا کریں، الہی جو بھی تو مجھے تحفہ دے، جو نعمت دے یا رحمت سے نوازے، الہی اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، الہی اسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا، الہی اسے میرے لیے میری زندگی کا سہارا بنانا۔ جب انسان ابتدا کے اندر یہ دعا کرتا ہے نا، تو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، تم اپنے پروردگار عالم کو جیسا گمان رکھ کے پاؤ گے، اللہ تمہیں ویسا ہی ملیں گے۔ جب انسان یہ کہے کہ الہی مجھے نیک صالح اولاد چاہیے، تو اللہ نیک صالح اولاد ہی عطا کرتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پہلی چیز، حضرات سب سے پہلے آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ غور و فکر کریں کہ میرے بچے نے کرنا کیا ہے۔ اپنے بچے کا ہدف طے کریں، اپنے بچے کا گول طے کریں، اپنے بچے کا ٹارگٹ طے کریں کہ میرے بیٹے نے کرنا کیا۔ ساری زندگی ایک باپ محنت اور مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی تربیت اور پڑھائی اور سارے انتظامات کرتا ہے، اگو پتر نو پوچھ لو پتر تو کی کرنا ہے، جی پتہ نہیں، میٹرک ہو گیا، ایف ایس سی ہوگی، بی ایس سی ہوگی، معلوم ہی نہیں کیا کرنا۔ سب سے بنیادی غلطی ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا گول اور اپنے بچوں کا ٹارگٹ طے نہیں کرتے کہ بچوں نے کرنا کیا۔ عزیزوں مجھے بتلاؤ، ایک باپ اپنے بچے پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگا کر کے اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے، اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتا ہے، کاپی پینسل ہر چیز کی ذمہ داری وہ پوری کرتا ہے، لیکن آخر میں آ کر کے باپ بیٹا رزلٹ نہ دے تو باپ کے دل پہ گہری چوٹ تو لگتی ہے نا۔ بنیادی غلطی ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان کو یہ طے نہیں کروا پاتے کہ بیٹا تم نے کرنا کیا۔ دنیا میں دجال پھر رہے ہیں، دنیا میں جلات پھر رہے ہیں، قسم رب کبریا کی وہ تمہاری اولادوں کو نوچ لیں گے۔
بیٹے کو یہ ٹارگٹ دو, اپنے بیٹے کو گول, بیٹا تو یہ کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے, جو مرضی ہوئے تو کرنا ہے, اسی پیسے لا رہے. جب بچہ ایف ایس سی بی ایس سی کر کے اور جب وہ جاب کے لیے کہیں پہ جاتا ہے, اس کو جاب نہیں ملتی, اور بھائی پہلے اس کو ہنر تو دے, اس نے کرنا کیا ہے, اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے کیا بننا ہے, امام مسجد بننا ہے, قاری بننا ہے, خطیب بننا ہے, کوئی پہلے طے تو کر. جب وہ اپنی فیلڈ میں محنت کر کے اپنی فیلڈ میں اپنے اندر ہنر لے کر کے آئے گا, اللہ رب العالمین پھر اس کی ہوئی محنت اور اس کے سوچے ہوئے ٹارگٹ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. چلے جائیں آپ اسکولوں کا, یہاں ہمارے یہاں ٹیچر موجود ہیں, پوچھ لیجیے ان سے. بچے پڑھ کے جا رہے ہیں, بس کتاباں رٹی جا رہے ہیں, کوئی معلوم ہی نہیں کرنا کی. جب یہ چیز طے ہو جائے نا کہ تو نے کرنا کیا ہے, بیٹا تو نے بننا کیا ہے, پھر بیٹا اس میں محنت کرتا ہے, باپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پہ توجہ دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, کتنی بار آپ ٹیچر کے پاس گئے کہ ہمارے بچے کی رپورٹ دیں, ہمارے بچے کے بارے میں بتائیں, اس کی سرگرمیاں کیا ہے, کیسا پڑھتا ہے, کیسا یاد کرتا ہے, کیسا سناتا ہے, کبھی دے رپورٹ. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں. وہ ایک باپ جو صبح 7 بجے دکان پہ جاتا ہے اور شام کو 8 بجے دکان پہ آتا ہے, اس نے کیا اپنے بیٹے کو ٹائم دینا ہے؟ سب سے بنیادی غلطی ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا یہ ٹارگٹ طے نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے نے بننا کیا ہے. عزیزوں یاد رکھو میری بات, دنیا لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے لخت جگر کو دنیا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر جائے. آپ نے وہ فٹ بال دیکھا نا, فٹ بال کی گیم دیکھی ہوگی, آپ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فٹ بال کی آپ نے گیم دیکھی ہوگی, گراؤنڈ میں جب فٹ بال ہوتا ہے نا, 12 لڑکے ادھر ہوتے ہیں, 12 ادھر ہوتے ہیں, ہر بندہ محنت کرتا ہے. کیا سارے ہی گول کرتے ہیں؟ کیا 24 گول ہوتے ہیں؟ ایک ہی بندہ گول کرتا ہے وہاں پہ, ایک ہی بندہ محنت کرتا ہے, داشا دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ اکیلا بندہ گول کرتا ہے, 23 کے 23 پیچھے رہ جاتے. اس کا یہ ہدف ہے, اس کا یہ ٹارگٹ ہے, اس نے یہ محنت کی ہے کہ میں ان 24 لوگوں میں سے کس طرح فٹ بال کو لے کر کے گول کی طرف جانا ہے. وہ جاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. اس فٹ بال کی کوئی حیثیت نہیں, کبھی اس کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتا ہے, کبھی اس کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتا ہے. جب آپ اپنے بچے کی یہ تربیت اور اپنے بچے کو یہ گول, یہ ہدف طے کرنے پہ مجبور نہیں نہ کریں گے تو اس کی مثال فٹ بال جیسی ہوگی, پھر دنیا کی ٹھوکروں کا وہ نشانہ بنے گا. حضرات لوگ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے, وہ اپنا کوئی مقصد, وہ اپنا کوئی نام, وہ اپنی کوئی شہرت, وہ اپنا کوئی رعب, اپنا کوئی دبدبہ اس دنیا میں نہیں پھیلا سکے. ہمارا سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے, سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ ہم نے اپنے بچے کو بنانا کیا ہے, اپنے بچے کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور عزیزوں ابتدا کے اندر آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں. مانا آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا, آپ روپ استاد پہ ڈال دیتے ہیں, آ کے روپ امام پہ ڈال دیتے ہیں, آ کے تسی بچے نو پڑھایا کی, او بھائی جب 8-9 سال بچہ تیرے گھر میں رہا, تو نے کیا کیا اپنے بچے کے لیے؟ بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. جب باپ نے توجہ نہیں دی, جب باپ نے اپنے بیٹے کی فکر نہیں کی, تو پھر استاد وہاں پہ, قاری صاحب وہاں پہ کیا کرے؟ عزیزوں 2 باتیں میں تربیت کے حوالے سے کر رہا ہوں, توجہ کیجیے اس پہ. یہ تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور والد کا فرض ہوتا ہے, اس کو اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید سکھانا, یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹا پڑھتا ہے, کہاں بھی پڑھتا ہے؟ گھر میں ہی پڑھتا ہے نا. تربیت تو گھر میں ہونی ہے نا. توحید بیٹے کو باپ نے گھر میں سکھانی. دیکھیں آپ پرائمری کے بچوں کو اٹھائیں,
خدا کی قسم نظام تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. معاشرتی نظام کو آپ دیکھ لیں, کسی بچے سے 5ویں کلاس کے بچے سے آپ پوچھیں کہ بیٹا بتا خدا کہاں ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان 40-50 بچوں میں سے کوئی 2-3 بچے صحیح طرح جواب دے سکے, کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ پڑھایا گیا کہ خدا ہر جگہ تھے. خدا ہر جگہ تھے نہیں. یہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سکھانا, الرحمن علی العرش استویٰ, کائنات کا رب عرش جو اللہ پاک کا عرش ہے اللہ وہاں پہ مستوی ہے. اللہ ہر جگہ تے نہیں ہے, اللہ ہر مکان چ نہیں ہے, اللہ ہر گلی چ نہیں ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے, اور اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے کہاں پہ؟ آسمان پہ. یہ باپ نے سکھایا. عزیزان گرامی, ہمارے موحدین کے گھروں میں آپ دیکھیں, ہم ابتدا کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں, مانا اسی بھابی ہیں, اسی ختم دی چیز نہیں کھاندے, اسی بھابی اسی ساتا چالی کوئی چیز نہیں کھاندے. لیکن جب کوئی تمہارے گھر میں دے جائے, تم پتہ کیا یار اسی تو نہیں کھانا, چلو بچے کھا لیں گے. میں اہل حدیث ہوں, میں وہابی ہوں, میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے, اس جماعت کے ساتھ. بھائی اسی نہیں آندے, اسی کسی دے ساتے چالیے تے نہیں جاندے. یار جے نانا گئے تو انہیں ساڈے ناراضگی رکھ لینی ہے, پریشانیاں آن گیاں, مصیبتیں آن گیاں, اسی اپنی ساری آل اولاد نو کٹھیاں کرنے تو اتنے لے کے چلے جانے. ابتدا کے اندر تو اپنے بیٹے کو توحید نہیں سکھا رہا, ابتدا کے اندر. اور نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا, اور بیڑا غرق کس وجہ سے ہوا؟ شیطان آیا تھا ان کے پاس. یہ جو ودم والا سواعم والا یغوث و یعوق و نصر, یہ تمہارے جو بابے ہیں نا, یہ بڑے اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے, فضیلت والے تھے. تم ان کی تصویریں بنا کے اپنی عبادت گاہوں میں لٹکاؤ. لٹکائی انہوں نے. اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا, او یہ جو تمہارے تصویریں تم نے بنا رکھی ہیں نا, اوے انہاں نوں اتھوں چکو تے اپنے گھراں 'چ جا کے مورتیاں بناؤ. انہاں دی بنائی انہوں نے. جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا, یہ جو تمہارے بڑے ہیں نا, تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے. عزیز بھائیو دوستو, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور یہاں پہ جب توحید راسخ نہیں تھی, توحید مکمل نہیں تھی, تو وہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کی قوم کا بیڑا غرق ہو. یہ بچے کو کس نے بتانا ہے اللہ کون ہے؟ یہ بچے کو کس نے بتانا ہے کہ پروردگار عالم کہاں رہتے؟ عزیزو, نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہو نا کتنی توحید اللہ کی اس زمین پہ پھیلائی انہوں نے, اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا انہوں نے, توحید کا جھنڈا لہرایا انہوں نے. لیکن پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مینوں تے میری آل اولاد نوں اللہ نے بتاں دی پوجا تو محفوظ رکھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے پیکر ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مینوں تے میری آل اولاد نو اے بتاں دی پوجا تو محفوظ رکھی. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ قرآن پاک کی آیت پڑھا کرتے تھے نا, اور کہا کرتے تھے لوگوں ابراہیم اتنا موحد ہو کے ان معبودوں اور ان بتوں کی عبادت اور اپنی اولاد کے متعلق اتنا اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا, اللہ میری اولاد کو ان بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کر کے, اتنے بڑے موحد ہو کر کے, جس نے اپنے باپ کے سامنے, وقت کے نمرود کے سامنے اور دیگر اللہ کی وحدانیت کا اعلان جگہ جگہ پہ کیا ہے, وہ اپنی اولاد کے متعلق, اپنے متعلق وہ پریشان رہتا ہے, الہی میری اولاد کو اور مجھے شرک سے محفوظ کر لینا. ہمیں تو پھر بالولا زیادہ کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں, یقین مانے گھر کے اندر یہ بچے تنگ کرتے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے, ضد کرتے ہیں. جب آپ ان کو کوئی چیز لے کر دینے کے لیے باہر لے کر کے جاتے ہیں نا اپنی انگلی کے ساتھ, یہ دنیا کی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. اس وقت آپ ان بچوں کو اللہ کی توحید بتائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو ساری توحید سمجھائی. فرمایا یا غلام, اے بیٹے, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ دی حفاظت کرے, اللہ تیری حفاظت کرے. اور اللہ دی حفاظت کیدا کرنی ہے؟
اللہ پاک دے فرامین نو زندگی اندر لے کر کے آنا ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا جب بھی تو نے مدد مانگنی تو اللہ سے مانگ، بیٹا جب بھی تو نے مدد مانگنی تو اللہ سے مانگنی، تو اللہ پاک دی حفاظت کردہ رمی، تیری زندگی دے سارے کام پروردگار عالم خود بخود کر دے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سکھا رہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اولاد کی تربیت کے حوالہ سے آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ قاری صاحب کیا کرنا چاہیے، میں صرف آپ کو یہی بتاؤں گا، اور سورۃ لقمان پڑھا کرو۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی نہیں ہے، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹو تم مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا اسی اللہ دی عبادت کرا۔ پھر یعقوب علیہ السلام جو دنیا تو جان لگے، انہوں نے بھی پھر اپنی اولاد نو پوچھا سی کہ بیٹا بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ ہن تسی یہ دسو کہ شریعت کہندی ہے کہ بچہ 7 سال دا ہوئے نماز دی ترغیب دیو، جدو 10 سال دا ہو جائے نہ پڑھے تو نو مارو۔ ہن بچے نے نمازی مدرسے بننا جا کے، بچے نے نمازی سکول بننا جا کے، اور گھر سے بننا نمازی اس میں۔ اور بھائی جس بندے کو اللہ نے بڑا بنانا ہوتا ہے نا، اللہ اس کی تربیت پھر ان کے والدین سے اچھی کرواتے۔ ساڑھے تربیت ہی مسئلہ ہے، ابتدا کے اندر مسئلہ ہے، اور بعد میں شکوے تو تم کرو گے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو چھوٹی سی عمر کے اندر انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کیتا نا، تو یہ مدینہ کے اندر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ایک نا بہت بڑے اللہ والے صالح بن کیسان رحمہ اللہ، یہ بہت وقت کے بڑے عالم تھے، وہاں پہ موجود تھے مدینہ کے اندر۔ حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تربیت کے لیے صالح بن کیسان رحمہ اللہ کو حکم دیا، تو میرے بیٹے کی تربیت کرنی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے فرامین سکھانے اس۔ پھر انہوں نے تربیت کر کے بکھائی۔ اور سب سے زیادہ پابندی جس بات پہ ہوتی تھی نا کہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تو تکبیر اولا تو بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، جدو بھی مسیطیں ہونا تکبیر اولا نہ نماز پڑھنی، یہ تربیت ہو رہی۔ ایک دن نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نماز رہ گئی، صالح بن کیسان رحمہ اللہ نے پوچھا نماز کیوں رہ گئی تیری، تکبیر اولا سے تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا میں کنگھی کر رہے ہیں جی وجہ تو نماز لیٹ ہو۔ صالح بن کیسان رحمہ اللہ نے خط لکھا حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، حضرت جی آپ کے بیٹے کی تکبیر اولا سے نماز رہ گئی ہے، اور ساتھ وجہ لکھی، یہ وجہ یہ بتا رہا ہے کہ میں صاحب زادہ ہوں، میں ایک بہت بڑے وقت کے حکمران کا بیٹا ہوں، اس لیے میں کنگھی کر رہا تھا، اور کنگھی کرتے کرتے میری تکبیر اولا رہ گئی۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے واپس خط پتہ کیا لکھا کہ صالح بن کیسان اگر میرے بیٹے کی تکبیر اولا ان بالوں کی وجہ سے رہ گئی ہے نا تو میرے پتر دی تسی ٹینڈ کروا دی، کروائی ٹینڈ۔ کبھی آپ نے اپنے بچے کو کہا بیٹا جب تیری نماز رہ جائے تو میں نے تجھے خرچہ نہیں دینا، بیٹا جب تیری نماز رہ جائے تو میں تجھ سے بولوں گا نہیں، کبھی آپ نے کہا؟ بنیادی غلطی ہم شروع میں کرتے ہیں اور بعد میں جا کر کے ہم دعائیں کرواتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح بن جائے، ہماری اولاد فرما روا بن جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، اس لیے آپ ابتدا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں۔ آئے تیسری چیز بیان کرتا ہوں، دو چیزیں میں نے بیان کر دی، اللہ کی توحید یہ اپنے بچوں کو تم نے سکھانی، اور دوسرے نمبر پہ نماز کا پابند تم نے بنانا ہے، ہم نے نہیں بنا، نہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ کے نبی کسی کو نمازی نہیں بنانے آئے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تہاڈا کم صرف پہنچانا ہے، پڑھانا نہیں۔ ہم صرف پہنچا سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے۔ تیسری چیز حضرات گرامی قدر، اپنی اولاد کو اگر تم ابتدا کے اندر یہ غلطی سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا لو گے تو یقین مانیے آخری عمر تک آپ اپنے بیٹے کو دعائیں دیں گے۔ اپنے بیٹے نو عیاشی تو بچانا، اپنے بیٹے نو کھلا خرچہ نہیں دینا، فضول خرچی بیٹا کرے
باپ میں بات بولتے، فضول خرچی بیٹا کرے اور بعد میں پریشانی اور اذیتیں باپ لیتا پھرے۔ منڈا جی ساری زندگی برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا رہا جی ساری زندگی۔ اوے اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو، جس بندے کو پیسہ ہے نا، پیسہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کو اللہ نے میرے دولت دیتی، مال دیتا ہوں، انہیں اڑائی جاؤں، محفوظ کر کے رکھو، کام آئے گا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم برانڈڈ چیزوں پہ آ گئے۔ غریبوں کا حق مارا تم نے، غریبوں کا حق مارا۔ یہ سوٹ میں 10,000 کا پہنتا ہوں، مجھے مارکیٹ سے 3,000 کا بھی ملتا ہے، لیکن میں 10,000 کا جان بوجھ کے پہنتا ہوں، میں برانڈڈ ہوں۔ یہ گھڑیاں یہ 250 400 کی بازار سے مل جاتی ہیں، لیکن میں 25,000 کی گھڑی پہنتا ہوں، میں برانڈڈ ہوں۔ ایک غریب ریہڑی لگانے والا 100 روپے کی وہ چیز دے رہا ہے، تم وہی برانڈ سے جا کے 1000 روپے کی لیتے ہو، کیا تم سے اللہ نے پوچھنا نہیں؟ اور بھائی ٹھیک ہے، جاؤ بازار کے اندر سوٹ خود لو، سلیکشن خود کرو، جاؤ درزی کے پاس خود ڈیزائن طے کر کے اس کو دو، یہ 3-4 ہزار میں سوٹ بن جائے گا آپ کا۔ اگر یہی چیز آپ برانڈ سے لینے جائیں گے نا تو آپ کو 10-12 ہزار کی ملے گی۔ اور آپ یہ کہتے ہو کہ حضرات ہماری اولاد عیاش پرست ہو گئی، پیسہ خرچ کرو، تم نے خود لگایا اسے۔ اوے اللہ کے بندو، مانا گھی مہنگے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ ڈاٹا گھی بہت زیادہ مہنگا، تو آپ دوسرا جو کم ریٹ والا وہ استعمال کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر لوگوں نے شکایت کی، یہ جو کشمش ہوتی ہے نا، میوہ، یہ مہنگا ہو گیا، یہ لوگ کھانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمان لگے جے اے مہنگا ہو گیا نا تو دی جگہ کھجورا استعمال کر لو۔ خود فضول خرچی پہ اپنی اولاد کو ہم نے لگایا، خود ہم نے اپنا پیسہ برباد کروایا۔ مجھے آپ بتائیں، دور تعلیم کے اندر یہ موبائل کہاں سے آیا؟ چلو مانا موبائل لے کے دینا ہے اپنے بیٹے کو، لے دو، کال کے لیے لے کر کے دینا ہے نا، اور یار 14-15 والے تو بھی کال ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، آئی فون لے کر کے دینا بیٹے کو، خود لے کر کے دے۔ ہم نے خود لے کر کے دیا، خود اپنے گلے میں عذاب ڈلوایا، اور بعد میں جب بڑھاپے میں پہنچے تو تم شکایتیں کرتے پھرتے ہو، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا۔ اور مانا ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میرے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، پرائمری پاس ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا بس، اور جاؤ مدارس کے اندر، جاؤ مراکز کے اندر، جاؤ اسکول و کالج کے اندر، سب سے بڑا المیہ آپ کو یہی نظر آئے گا، ہر باپ یہی دکھ پریشان لوگوں کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میں بیمار ہو جانا، میری گال نہیں سنتی، میری ماں اپنی ماں کی باتیں نہیں سنتے۔ اور بھائی غلطی تم نے ابتدا کے اندر کی، بھگتو۔ قرآن نے ابتدا کے اندر کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور خود بھی بچایا جائے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچایا جائے۔ مثلا تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ اور بھائی سادگی اختیار کرو، زندگی وہ بھی گزار گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، زندگی تم بھی گزار جاؤ گے، جس کے پاس لاکھوں روپے ہے نا وہ بھی زندگی گزار جائے، لیکن سادہ رہو۔ یار کتنا بے وقوف آدمی ہوگا گھر کی روٹی چھوڑ کر کے باہر ہوٹلوں سے کھاتا پھرے گا۔ آپ دیکھیں ایک مثال ہے، گھر کے اندر بھی بکرا پکا ہوا ہے، گھر کے اندر بھی، اور وہی لڑکا وہی بھائی وہی باپ کہے میں نے گھر کا بکرا نہیں کھانا، میں نے ہوٹل کا کھانا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے بے وقوفی اور کیا ہو سکتی؟ گھر کی چیز ہمیں کھانے کو، حضرات گھر کی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، ہم یہ برانڈڈ چیزیں استعمال کر کے، ہوٹلوں کا کھانا استعمال کر کر کے اپنا اور اپنے ماں باپ کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ اور غریب کے بچے وقت گزار جاتے ہیں، انہوں دے منہ کباب نہیں لگے، انہوں دے منہ تکے نہیں لگے۔ کبھی سرفکس آپ دیکھنا، جا کے لوگوں سے پوچھنا کیا کیا بیتتی ہے ان پہ۔ غربت اتنی ہے، غربت اتنی ہے، خدا کی قسم لوگ روتے ہوئے نظر آتے، لیکن مجھے اپنے پیسے کی قدر نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد کی قدر نہیں۔ جب 20-22 سال باپ نے اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیا ہوگا تو مجھے بتائیں پھر آخری عمر میں جا کے یہ بیٹا اپنے باپ کو ٹائم دے گا؟
دکان دکان، پیسہ پیسہ، الہاکم التکاثر، لوگوں یاد رکھو ہلاک کر دیا تمہیں طلب کثرت نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. اتنی طلب، اتنی کثرت، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی دنیا، تم مر گئے، حتی زرتم المقابر، تم قبروں کے اندر چلے گئے. دکھ ہے، دکھ سمجھیے. کسی کا ظاہر دیکھ کے فتوے نہ لایا کرو، یہ دیکھو بہت پیسے، اور بھائی پوچھو جا کے لوگوں سے. مانا نیا کپڑا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن حضرات محترم وہ لباس تو صاف ستھرا پہنتے ہیں. منڈیاں دی ایک ہی راٹے بس وہ اگے نکلے تے مینوں بھی اگے نکلنا چاہیے. شریکاں دا منہ لال ہوے نا تے اپنا چنڈا مار کے لال نہیں کریدا. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. اپنے پیسے کی، اپنی اولاد کی تربیت تم نے خود کرنی. بعد میں پریشانی نہ ہو، بعد میں دقت و تکلیف نہ ہو. اللہ کے بندو ان چیزوں سے آپ نکلیں. قوا انفسکم واہلکم نار. اگر آپ آج ہی اپنے بچوں کی تربیت پہ غور و فکر کریں گے تو یقین مانیں آخری زندگی جو تمہاری ہوگی نا بڑی سکون نال گزارو گے، بڑی سکون کے ساتھ گزارو. اس لیے تربیت اولاد، اولاد کی تربیت میں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. اور عزیزان گرامی، تعلیم و تربیت پہ آپ اپنے بچوں کی خصوصی توجہ دیں، خصوصاً تعلیم و تربیت پہ، کیونکہ یہ انسان جو تیار ہوتا ہے نا وہ تعلیم کے سر پہ تیار ہوتا ہے. دین بھی دے اور دنیا بھی دے، دونوں چیزیں آپ اپنے بچوں کو دے، لیکن نظر رکھنی ہے کہ پتر پڑھ کی رہے. جب ہم جاتے ہی نہیں ہیں، پیچھے جا کے استاد سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، جب ہم اس کے جو کالج کا جو سپریڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی بڑا ہوتا ہے ہم کبھی اس سے پوچھتے نہیں ہیں جا کر کے ساڑھے بچے دی رپورٹ کی ہے، تو پھر میرے بھائیوں پتہ نہیں لگنا کہ ساڑھی اولاد ساڑھے نال کی کر رہے. ہم سے پوچھیں، ہم نے اللہ کا دین پڑھے، ہم نے رب کا قرآن پڑھے، ہم دنیاوی دینی تعلیم دونوں حاصل کر رہے ہیں، اور کن کن مشکلات تو گزرنا پہندا پوچھو. حالات بہت سنگین ہیں. دعائیں کروانے نہ آیا کریں آپ جب خود آپ حضرات محترم اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیو دوستو، ہمیشہ سادگی اپنائیں، ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، دیکھیں، دیکھ بھال کیا کریں. میرے بھائی اگر تیرا بچہ باہر سے کسی کے ساتھ لڑ کے آتا ہے نا تو انہوں سمجھایا کر کہ پتر لڑنا ٹھیک نہیں. اسی اگو کہنے تو چپیڑا کیوں نہیں ماریاں، انہوں تم مار مار کے بعد تیرا ابا دیکھ لے گا، تیرے ابے کو بڑے سٹیٹس نے بہت، یہ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اعلانیہ اور بیانیہ اللہ نے دے دیا ہے کہ یاد رکھنا میری عدالت میں آنا نا تو اپنے آپ کو بھی بچا کر کے آنا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا کر کے آنا. خود بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں. کبھی زندگی میں یہ پریشانی نہ آئے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری اولاد کیا کرے گی. بات پتہ ہونا چاہیے میں اپنی اولاد کو سٹینڈ کر کے آیا، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوئے گی. اللہ نے پیسہ دیے سنبھال کے رکھ، تیری اولاد کے کام آئے. عیاشی پہ نہ لگا. ان کو حضرات کہنے کھلی چھوٹ نہیں دینی، چاہے بیٹا جو بھی ہو، جس پوسٹ پہ بھی بیٹھا ہو. میں یہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں نا، سب کو پتہ ہے، والد کو پتہ ہے، والدہ کو پتہ ہے، لیکن میرے بھائیوں تربیت ماں باپ کا اثر رکھتی ہے. میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں، میرے والد صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے وہ بھی جاتے ہیں، سب تو پہلا کام میں یہ کہتے ہیں چل میری جتی پالش کر، وہ کرتا ہوں. اے نہیں چودھری، جس پوسٹ پہ بھی بیٹا بیٹھا ہو نا، جس منصب پہ بھی اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، والد کی ذمہ داری ہے پھر بھی اس کی نگہبانی کرے، پھر بھی اس کی نگرانی کرے. یہ والد کی ذمہ داری ہے. جب تک والد دنیا سے چلا نہیں جاتا تب تک والد کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹوں کا خیال کرے. بس جی ہوں یہ شادی ہو گئی ہے، ہوں یہ کاروبار مل گیا ہے، ہوں یہ جاب اچھی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے اپنا کرے. نہیں میرے بھائیو، یہ اولاد ہے تمہاری. سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے. تو اس لیے عزیزان گرامی دوستو بھائیو، 4 چیزیں آپ ابتدا کے اندر یاد رکھیں. سب سے پہلے آپ ان کا ہدف طے کریں، ان کا گول طے کریں، ان کا ٹارگٹ طے کریں کہ پتر نے کرنا کی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کی توحید گھر میں دیں اسے، نماز کی پابندی گھر میں کروائیں اسے. یہ برانڈیڈ چیزیں جو ہے نا ان سے اپنے بچے کو دور رکھیں، سادگی پہ زندگی
گزارنے دیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار ہیں, پوری کائنات کے امام ہیں, کائنات کی ساری دولتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ قربان. اللہ کے نبی نے فقیری کو پسند کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ قیامت کے دن مجھے فقراء میں سے اٹھانا. پیغمبر نے امیری دی دعا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دے دیا, پیسہ ہونا عیب نہیں ہے, بندے کے پاس ہوتا ہے پیسہ, لیکن میرے بھائیو اس پیسے کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ نے تم سے سوال کرنا ہے, اللہ نے تم سے پوچھنا ہے تم سے. یہ میں نے تجھے نعمتیں دے رکھی تھی, پیسہ دے رکھا تھا, تمہاری اولاد اجاڑتی رہی, تمہارا یہ بڑا بیٹا اجاڑتا رہا, یہ اجاڑتا رہا, وہ اجاڑتا رہا. نہیں, اس پیسے کو سنبھال کے جا. تلک الایام نداولها بین الناس, لوگوں دن بدلتے پتہ نہیں لگتا, کدی امیری تے کدی غریبی. تیرے پاس ہوگا تیرے کام آئے گا, اگر دنیا میں تو نے اجاڑ دیا پھر تیری اولاد دکے بھیک مانگتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات محترم, اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا کے پیراڈان میں آؤ, اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو. دیکھ بھال آج کر لو, جب تم بڑھاپے کے اندر ہوگے پریشانی شکوے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے یہ دعائیں یہ بعد میں کام کرتی ہیں. جب بندہ پہلے اس پہ عمل کرتا ہے, تربیت پہلے اولاد کی کرتا ہے, بعد میں قاری صاحب کے پاس جا کے کہے ہن دعا کرو, میں اپنا پورا زور لا چڑھے. جب باپ نے تربیت نہ کی, جب باپ نے دیکھ بھال نہ کی, اور آ کر کے قاری صاحب سے کہے آپ دعا کر دیں, رزلٹ ایسے نہیں آتا. پہلے بندہ خود محنت کرے, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر ان دعاؤں کا اثر رکھتا ہے. اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, الہی یہ جتنے بھی ادھر آ کر کے بیٹھے ہیں, اگر ان کی اولاد ان کی فرما روا ہے, ان کو مزید فرما روا کر دے. اگر ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے, اللہ انہیں ان کا صالح بیٹا بنا دے, نیک بیٹا بنا دے, اچھا بیٹا بنا دے. دین اور دنیا اور علم اور جتنی بھی اللہ رب العالمین نے تم پہ عنایتیں کی ہیں, اس کو سمیٹنے کے بعد ماں باپ کی دعائیں ضرور لیا کریں. بیٹوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, مائیں, بہنیں جتنے بھی آ کر کے بیٹھے ہیں, میری ایک بات یاد رکھیں, کان کھول کے سنیں. ساری کائنات کی ترقیاں, ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف رکھ دو, اور ایک طرف ماں باپ کا دیا ہوا سہارا رکھ دو, ماں باپ کی تھاپڑی رکھ دو, ماں باپ کی دعا رکھ دو. ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف, ماں کی دی ہوئی دعا, باپ کی دی ہوئی دعا تمہیں زندگی میں کبھی نیچا نہیں ہونے دے گی. تم ہمیشہ بلندی, ہمیشہ ترقی کو جاؤ گے. اس لیے آپ بھی اچھے بنو. ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. اللہ زندہ رکھے, اسلام پہ رکھے, موت آئے ایمان پہ آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.